اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین کتاب الصلاة فصوله احد عشر الاول فی اعدادها والواجب سبع صلوات۔ الحمدللہ کتاب الطہارت اپنے اختتام کو پہنچی ہے، اور اس کے بعد آج کتاب الصلاۃ شروع ہو رہی ہے۔ کتاب الصلاۃ میں 11 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل نماز کی تعداد کے متعلق ہے کہ کتنی نمازیں ہیں، کتنی نمازیں واجب ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ والواجب سبع صلوات، 7 نمازیں واجب ہیں۔ پہلی الیومیۃ الخمس الواقعۃ فی الیوم واللیلۃ۔ پہلی واجب نماز یومیہ ہے، جو 5 نمازیں ہیں جو دن اور رات میں واقع ہیں، جن کو نماز پنجگانہ ہم کہتے ہیں۔ یہ 5 نمازیں صبح، ظہر، عصر، مغرب و عشاء، نماز یومیہ۔ نصبت الی الیوم تغلیباً، کچھ نمازیں دن میں ہیں، کچھ رات میں ہیں۔ مغرب و عشاء مثلا رات میں ہیں، صبح کی نماز بھی تو مکمل دن نہیں ہوتا، اندھیرا ہوتا ہے، رات سی ہوتی ہے، رات میں ہے۔ 2 نمازیں ظہر اور عصر جو ہے وہ دن میں ہیں۔ تو ان نمازوں کو یومیہ کیوں کہا گیا ہے، لیلیہ کیوں نہیں کہا گیا؟ اگرچہ کچھ رات میں بھی ہے نا، تو یومیہ یوم کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ کہتے ہیں غلبہ دیتے ہوئے، تغلیباً، غلبہ دیتے ہوئے جو ہے وہ ان کو یومیہ کہا گیا ہے، دن کو غلبہ دیتے ہوئے رات پر۔ نصبت الی الیوم تغلیباً، یوم کی طرف نسبت دی گئی ان نمازوں کو تغلیباً، غلبہ دیتے ہوئے۔ او بناء علی اطلاقہ علی ما یشمل اللیل، یا اس بنا پر کہ یوم کا اطلاق ہوتا ہے کچھ اس مقدار پر بھی جو رات کو شامل ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں دن اور رات، دن رات کہتے ہیں، تو یوم کا یوم بمعنی عام، یوم جو ہے بمعنی عام، دن کو بھی شامل ہے، رات کو بھی شامل ہے، یوں کہہ لیں آپ۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ سفر پہ گیا، جب واپس آیا تو بھائی کتنے دن لگا کر آئے ہو؟ میں 5 دن لگا کر آیا ہوں۔ اچھا، 5 دن جو بندہ لگا کر آیا اس میں رات بھی تو ہے، تو وہ کہہ رہا ہے 5 دن۔ تو یہ دن یوم بمعنی عام جو ہے، رات کو بھی یوم یعنی 24 گھنٹے، مثلا یوں کہہ لیں آپ، یوم یعنی 24 گھنٹے، یہ 24 گھنٹے دن کو بھی شامل ہے اور رات کو بھی شامل ہیں۔ اس لیے جو ہے نماز کو یومیہ کہا جاتا ہے، یوم بمعنی عام، جو رات کو بھی شامل ہے۔ والجمعۃ والعیدان والآیات والطواف والاموات والملتزم بنذر وشبہہ۔ دوسری واجب نماز جمعہ ہے، پھر عیدان ہے، تیسری چوتھی آیات ہے، 5ویں طواف، 6ٹھی اموات نماز میت، اور 7ویں وہ نماز جو نظر، منت، عہد وغیرہ کی وجہ سے انسان پر لازم ہو جاتی ہے۔
ملتزم بنظر و شبہ ہی، جو ضروری ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے نظر کے ذریعے یا شبہ نظر یعنی عید قسم وغیرہ۔ وَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ إِمَّا غَالِبَةٌ عُرْفًا أَوْ بِتَقْدِيرِ حَذْفِ الْمُضَافِ فِيمَا عَدَا الْأُولَى وَالْمَوْصُوفُ فِيهَا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو نمازیں ہیں، ان نمازوں کے جو نام ہیں، جمعہ، نماز جمعہ، عیدان، آیات، طواف، اموات، یہ نام ہیں، نمازوں کے نام ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو نام ہیں یہ جو عرف عام میں غالب ہیں، عرف عام میں جو معروف ہیں، زیادہ تر غالباً استعمال ہوتے ہیں، یہ وہ ہیں، یا اس لیے یہ نام ہیں ان نمازوں کے، او بتقدیر حذف المضاف، یا ان کا مضاف حذف ہے، ان کا مضاف حذف ہے، فی ما عدا الاولی، پہلی نماز کے علاوہ، پہلی سے مراد یومیہ، ان کا مضاف حذف۔ اچھا، اگر ان کا مضاف حذف ہے تو پھر کیسے ان کو ہونا چاہیے تھا؟ یعنی یہ مضاف الیہ باقی یہ مضاف حذف ہے، صلاۃ الجمعات، لفظ صلاۃ حذف ہے، جمعہ دن ہے، جمعہ نماز تو نہیں ہے، جمعے کی نماز، تو لفظ صلاۃ جو ہے وہ حذف ہے۔ یا اسی طرح صلاۃ العیدان، عیدان کی نماز، عید الفطر، عید الضحیٰ کی نماز۔ اب عیدان یہ دو دن ہیں عید کے، نہ کہ نمازیں، ان کا مضاف جو ہے لفظ صلاۃ حذف ہے۔ یا صلاۃ الآیات، صلاۃ الطواف، صلاۃ الاموات، کہتے ہیں پہلی کے علاوہ، پہلی یعنی یومیہ، تو یومیہ میں کون سی چیز حذف ہے؟ کہتے ہیں یومیہ میں مضاف حذف نہیں ہے بلکہ یومیہ میں موصوف حذف ہے، یعنی الصلاۃ الیومیۃ، وہاں پر صلاۃ موصوف ہے، یومیہ اس کی صفت ہے، کیونکہ کلمہ یومیت یہ کلمہ کیا ہے؟ صفت ہے، کیونکہ یہ منصوب ہے، اس میں یا نسبت ہے، یومیہ، الصلاۃ الیومیۃ۔ وعدها سبعة الصد مما صنع من قبله حيث عدوها تسعة بجعل الآیات ثلاثا بالکسوفین۔ خوب، کہتے ہیں یہ جناب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 7 نمازیں شمار کی ہیں، لیکن بعض دیگر علماء نے جناب مصنف سے پہلے 9 نمازیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ انہوں نے 7، انہوں نے 9 کیسے کی ہیں؟ کہتے ہیں انہوں نے نماز آیات کو کھول دیا ہے، یعنی انہوں نے نماز آیات، 3 نماز آیات کو علیحدہ علیحدہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ 3 نماز آیات ہیں نا، ان کو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا، زلزلہ، چاند گرہن، سورج گرہن، 3 ہے نماز آیات، ان کو انہوں نے علیحدہ علیحدہ ذکر کیا ہے، تو اس لیے جو ہے وہاں 9 بن گئی۔ آگے سمجھ؟ تو جناب شارح فرماتے ہیں کہ یہ جو مصنف نے کام کیا ہے کہ 7 نمازیں ذکر کی ہیں، یہ بہتر ہے ان سے جنہوں نے 9 نمازیں کہی ہیں۔ در واقع جو ہے نماز آیات ایک ہی نماز ہے، وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے نماز آیات واجب ہوتی ہے، نماز آیات ایک ہی ہے، وہ اسباب ہیں، کبھی زلزلہ آ گیا تو نماز آیات آ جاتی ہے، کبھی چاند گرہن ہو گیا تو نماز آیات واجب ہو جاتی ہے، کبھی سورج گرہن کی وجہ سے نماز آیات واجب ہو جاتی ہے، تو وہ اسباب ہیں، تو لہذا نماز تو ایک ہی ہے، اس لیے یہ جو 7 نمازیں شمار کی ہیں انہوں نے، یہ بہتر ہے 9 کی نسبت۔ وعدها سبعۃ، مصنف کا 7 نمازیں شمار کرنا، الصد بہتر ہے، مما صنع من قبلہ، اس شخص سے، اس عالم دین سے جنہوں نے ان سے پہلے قرار دیا ہے، حیث عدوا تسعۃ، کہ انہوں نے جنہوں نے 9 نمازیں شمار کی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ واجب نمازیں 9 ہیں۔ کیسے انہوں نے 9 شمار کی ہیں؟ کہتے ہیں بجعل الآیات ثلاثا، انہوں نے نماز آیات کو 3 نمازیں قرار دیا ہے،
بالکسوفین، کسوفین کے ذریعے، یعنی انہوں نے اس کو کھول دیا نا نماز عیاد کو، زلزلہ علیحدہ، چاند گرہن اور کسوفین یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن، کسوفین۔ وفی ادخال صلاة الاموات اختیار و اطلاقها علیہا بطریق الحقیقت الشرعیہ وهو الذی صرح المصنف باختیارہ فی ذکر۔ ذکرہ میں مصنف نے کیا کہا ہے؟ ذکرہ میں مصنف نے کہا ہے کہ یہ جو نماز میت ہے، یہ نماز ہے، یہ بھی ذکر مصنف نے کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی نماز ہے، اگرچہ یہ نماز فقط دعا پر مشتمل ہے، اس میں سجدہ نہیں ہے، اس میں رکوع نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں قیام صرف قیام ہے، تشہد نہیں ہے، بہت ساری چیزیں نماز والی نہیں ہیں، اگرچہ نہیں ہیں وہ، فقط دعا پر مشتمل ہے، لیکن اس کو بھی دعا، اس کو بھی نماز کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اسی کی طرف اسی بات کی طرف اشارہ کرتے جناب شارح فرما رہے ہیں کہ وفی ادخال صلاۃ الاموات، نماز میت کو داخل کرنے میں اختیار و اطلاق علیہا بطریق الحقیقت شریعہ، کہ اس کا اطلاق نماز پر ہوتا ہے، نماز میت کا کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں حقیقت شرعیہ کے طریقے، کس نے اس کو نماز کہا ہے؟ جبکہ یہ نماز میت فقط دعا پر مشتمل ہے، اس میں ارکان نماز موجود نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، رکوع نہیں ہے، تشہد سلام نہیں ہے وغیرہ، تو اس کو نماز کہتے ہیں۔ یہ حقیقت شرعیہ کی وجہ سے انہوں نے اس کو نماز کی تعداد میں داخل کیا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے حقیقت شرعیہ کیا ہوتی ہے۔ حقیقت شرعیہ یہ ہوتی ہے کہ ان عبادات کے جو نام ہیں وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں استعمال ہوتے تھے یہی نام۔ تو یہ صلاۃ المیت کا نام بھی پیغمبر اسلام کے زمانے میں استعمال ہوتا تھا۔ اس زمانے میں پیغمبر اور پیغمبر کے زمانے کے لوگ بھی اس کو نماز کہتے تھے، اگرچہ کہ یہ دعا ہے، لیکن چونکہ پیغمبر کے زمانے میں اس کو نماز کا نام دیا گیا ہے، صلاۃ کا نام دیا گیا ہے، لہذا مصنف نے بھی اسی حقیقت شرعیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر اس نماز کو نماز کا نام دیا ہے، اس کو صلاۃ کا نام دیا ہے، صلاۃ کا نام دیا ہے۔ فی ادخال صلاۃ المیت اختیار و اطلاق علیہا، نماز میت کو جو داخل کیا گیا ہے نماز میں، یہ اس لیے کہ اس کا اطلاق نماز پر ہوتا ہے بطریق الحقیقت شرعیہ، حقیقت شرعیہ کے طریقے سے، یعنی پیغمبر اسلام کے زمانے سے اس کو نماز کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ فقط دعا پر مشتمل ہے۔ وَهُوَ الَّذِي صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِاخْتِيَارِ ذِکْرَ، یہ وہی بات ہے جس کی مصنف نے تصریح کی ہے ذکر میں کہ اس کو نماز میں شمار کیا گیا ہے۔ وَنَفَى الصَّلَاةَ عَمَّا لَا فَاتِحَةَ فِيهَا وَلَا طَهُورَ وَالْحُكْمُ بِتَحْلِيلِهَا بِالتَّسْلِيمِ يُنَافِي الْحَقِيقَةَ۔ اور کہتے ہیں کہ شیر ثانی یہ فرما رہے ہیں کہ نفی الصلاۃ عما لا فاتحۃ فیہا، حالانکہ وہ عبادت جس میں فاتحہ نہیں ہے اور نہ ہی اس میں طہارت ہے، اس کو صلاۃ نہیں کہا جاتا، حالانکہ اس کو صلاۃ، ایسی عبادت جس میں نہ فاتحہ ہے اور نہ ہی طہارت شرط ہے، اس کو نماز نہیں کہا جاتا، لیکن یہاں جو ہے مصنف نے اس کو نماز کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حقیقت شرعیہ موجود ہے، پیغمبر کے زمانے سے ہی ایسے کہا جاتا رہا ہے، ہوتا رہا ہے۔ والحکم بتحلیلها بالتسلیم، اور اسی طرح جو ہے نماز کا اختتام جو ہے وہ بھی سلام پر
منصر ہے اور یہاں پر سلام نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ نماز عبادت کا نماز کا سلام کے اوپر ختم ہونا یہ منافی ہے حقیقت کے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز وہی ہوتی ہے کہ جس میں فاتحہ ہو یعنی سورہ فاتحہ ہو، نمبر 2 طہارت ہو، اور نمبر 3 اس کا اختتام جو ہے کس پر ہو؟ سلام پر. اس میں کوئی چیز بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، اور اس کا اختتام بھی سلام کے اوپر نہیں ہے. سلام کے اوپر اختتام کرنے کا جو حکم ہے شریعت میں کہ نماز کا اختتام سلام کے اوپر کرو، یہ حکم اس کی نماز ہونے کی نفی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو نماز کہا جاتا ہے. کیوں؟ حقیقت شریعہ موجود ہے اس کی. ایسے سمجھ بات کی. وباقیہ من اقسام الصلاۃ الواجبات صلاۃ الاحتیاط والقضاء. نماز واجب کی اقسام میں سے باقی رہتی ہیں نماز احتیاط اور نماز قضا. فیمکن دخولہما فی الملتزم، ممکن ہے کہ ان کو اس ملتزم میں داخل کیجئے. پیچھے گزرے الملتزم بالنظر و شبہ، وہ نماز جو نظر اور شبہ نظر کی وجہ سے انسان پر لازم ہو جاتی ہے، انسان خود اپنے اوپر گویا لازم کر لیتا ہے، تو یہ بھی شبہ نظر کے اندر داخل ہو جاتی ہے نماز. کون سی؟ نماز قضا. انسان نہیں پڑھتا اصل نماز کو، تو اس کے بدلے پڑھنی پڑ جاتی ہے. یہ ملتزم ہے نا، انسان نے خود اپنے اوپر لازم قرار دے دی ہے. یا نماز احتیاط ہے، بھول جاتا ہے، رکعات میں بھول جاتا ہے جہاں پر نماز احتیاط پڑھنے کے وجوب کا حکم ہوتا ہے، تو یہ بھی وہی شبہ نظر کے زمرے میں آ جاتی ہے. فیمکن دخولہما، ممکن ہے کہ ان دو نمازوں کو، نماز احتیاط اور نماز قضا کو داخل کیا جائے فی الملتزم، نماز ملتزم میں. وَهُوَ الَّذِي استحسنہ المصنف فی الیومیہ، اور وہ کام هو الذی استحسنہ المصنف فی الیومیہ، اور یہ وہی بات ہے جس کو مصنف نے احسن قرار دیا ہے یومیہ نمازوں میں. یعنی یہ مصنف نے اس کو کہا ہے کہ یہ یومیہ نماز میں ہی ان کو داخل کیجیے. یعنی صلاۃ احتیاط بھی یومیہ نماز کا حصہ ہے، نماز قضا بھی یومیہ علیحدہ نمازیں نہیں ہیں. شبہ نظر میں ان نمازوں کو داخل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ نماز یومیہ میں، یعنی مصنف نے ان کو نماز یومیہ میں داخل کرنا احسن قرار دیا ہے. کیوں؟ لأن الاول مکمل لما یحتمل الفوات منہا. کیوں احسن قرار دیا ہے کہ ان کو نماز یومیہ میں داخل کیا جائے؟ اس لیے چونکہ جو پہلی نماز احتیاط ہے وہ مکمل ہے، تکمیل کرنے والی لما اس نماز کی یحتمل فوات منہا، جس کے فوت ہونے کا احتمال ہے نماز یومیہ میں سے. کیونکہ نماز احتیاط باقی نمازوں میں نہیں ہے، نماز یومیہ میں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو احتمال تھا، مثال کے طور پر 3 اور 4 کے درمیان شک ہو گیا ہے تو وہیں بیٹھ جاؤ، نماز کو مکمل کرو اور 1 رکعت نماز احتیاط پڑھو. یہی تھا نا. وہ جو 1 رکعت نماز احتیاط ہم نے پڑھی تھی وہ کس لیے تھی؟ اس احتمال کو رفع کرنے کے لیے جو موجود تھا کہ ہو سکتا ہے میں نے 3 پڑھی ہوں، 4 پر بنا رکھ کے میں نماز مکمل کر رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے میں نے 3 حقیقت میں پڑھی ہوں. تو وہ احتمال جو تھا کمی کا، اس کو پورا کرنے کے لیے نماز احتیاط ہے. تو یہ کس نماز میں ہے؟ نماز یومیہ میں ہے. تو لہٰذا اس کو نماز یومیہ کا حصہ ہونا چاہیے. اسی لیے مصنف نے اس کو نماز یومیہ کا حصہ قرار دیا ہے کہ یہ مکمل ہے، تکمیل کرنے والی ہے اس نماز کی جس کے فوت ہو جانے کا نماز یومیہ میں سے احتمال ہے. والثانی، اور دوسری نماز قضا، یعنی فعلها فی غیر وقت. بابا نماز قضا تو وہی نماز یومیہ ہے، صرف فرق یہ ہے کہ وہ وقت کے اندر پڑھی جاتی ہے اور یہ قضا جو ہے یہ وقت کے علاوہ پڑھی گئی ہے، غیر وقت میں پڑھی گئی ہے. تو وہ یومیہ، کوئی اور علیحدہ نماز نہیں ہے. والثانی فعلها فی غیر وقتها ودخول الاول فی الملتزم والثانی فی الیومیہ ولو وجہ وجیہ. یہ شارح کہتے ہیں کہ پہلی نماز کو، صلاۃ احتیاط کو، ملتزم میں داخل کرنا
ملتزم نماز ملتزم کے حصہ شمار کرنا، والثانی فی الیومیہ اور دوسری نماز قضا کو یومیہ کا حصہ قرار دینا، ٹھیک ہے، وَلَهُ وَجْهٌ وجی، اس کے لیے بھی ایک قوی وجہ ہے، اس کا بھی ایک امکان ہے، بہتر ہے، یوں اگر ان کو شمار کیا جائے تو بھی بہتر ہے۔ یہ ہوگی واجب نمازیں۔ آگے سمجھ بات کی، اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ نمازیں 7 واجب ہیں۔ جناب مصنف نے 7 نمازوں کو واجب قرار دیا ہے، اور باقی بعض علماء نے جناب مصنف سے پہلے 9 نمازیں بتلائی ہیں، کیونکہ انہوں نے نماز آیات کو جدا جدا ذکر کیا ہے، چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز کو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا ہے، جبکہ جناب شارح تبصرہ کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ یہ بھی اسی کا حصہ ہیں، فقط جو ہے یہ اسباب ہیں، کسوفین، چاند گرہن، سورج گرہن، یہ اسباب ہیں، نماز ایک ہی ہے۔ نماز میت جو ہے اس کو نماز کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ حقیقت شرعیہ ہے، پیغمبر کے زمانے سے ایسا چلا آ رہا ہے، حالانکہ اس میں ارکان نماز موجود نہیں ہیں، نہ وہ فاتحہ پر شروع ہوتی ہے، نہ اس میں طہارت شرط ہے، اور نہ ہی وہ تسلیم پہ ختم ہوتی ہے، اس کے باوجود اس کو نماز کہا جاتا ہے چونکہ وہ حقیقت شرعیہ ہے۔ باقی رہے گی نماز احتیاط اور نماز قضا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ بہتر یہ کہ ان کو نماز یومیہ میں شمار کیا جائے، اس لیے کہ نماز احتیاط اصلاً اسی نماز یومیہ میں جو کمی کا احتمال تھا اس کو پورا کرنے کے لیے آتی ہے، اور نماز قضا جو ہے وہی نماز یومیہ ہے، منتہا یہ کہ وہ وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں پڑھی جا رہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کے نماز یومیہ ہونے کے یہ منافی نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ